السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ افسوس ہے کہ آج بہت سارے حضرات یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم میں فرق کرنا یہ غلط ہے، بلکہ یہ دونوں علم ہے، چاہے دینی علم ہو چاہے دنیاوی علم ہو، دونوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں آج آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ میرے بھائیو، ان دونوں میں بہت فرق ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، بہت فرق۔ اور وہ لوگ انتہائی نادان ہیں جو یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے فرق واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ دینی علم سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس مفہوم کی اور بھی احادیث ہے، بلکہ آیات بھی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان پر دین کا علم، یعنی جتنا اس کو ضرورت ہے اتنا سیکھنا اس پر لازم ہے، فرض ہے، فرض عین۔ مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کو سیکھنا ضروری ہے دین کا علم۔ لیکن کیا یہ بات دنیاوی علوم کے تعلق سے کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دنیاوی علوم یہ سیکھنا ہر ایک پر فرض ہے؟ نہیں۔ جبکہ دینی علوم یعنی دینی علم کا وہ حصہ جتنا ضرورت ہے اس کو، نماز، روزہ وغیرہ کے مسائل، یہ سیکھنا اس پر لازم ہے، فرض ہے۔ لیکن دنیاوی علوم کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دینی علم جتنا بھی آدمی نے سیکھا ہے اس پر عمل کرنا اس پر لازم ہے، فرض ہے۔ جبکہ دنیاوی علوم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی کسی نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے تو اسے ڈاکٹر بننا اور اس فیلڈ میں رہ کر کام کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ کوئی انجینئر ہے تو کیا ضروری ہے کہ وہ اسی فیلڈ میں کام کرے؟ کوئی وکیل ہے تو کیا ضروری ہے اسی پیشے میں کام کرے؟ نہیں۔ لیکن دینی علم اگر اس نے حلال و حرام کوئی بھی مسئلہ سیکھا ہے اس پہ عمل کرنا لازم ہے۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ماذا عمل فیما علم، کہ جو کچھ سیکھا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا۔ یہ جو سوال ہے نا کہ جتنا علم حاصل کیا تھا عمل کتنا کیا، یہ دینی علم کے بارے میں ہے۔ یہ دنیاوی علم کے بارے میں تھوڑی کہ ڈاکٹری پڑھا تھا کتنا جو علاج کیا تو نہیں، یہ تھوڑی سوال ہوگا۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ اسی طرح اور آگے بڑھیں، ثواب کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ یہ جتنی آیات یا احادیث میں طلب علم کے یا اہل علم کے فضائل ہیں یہ سب کے سب دینی علوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیاوی علوم کی یہ فضیلتیں نہیں، اس کا فائدہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن و حدیث میں فضائل آتے ہیں نا، علم علم علم، وہ سب دینی علم سے متعلق ہے، دنیاوی علم سے متعلق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کی کسی گھر میں اکٹھا ہو کر اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب یہ جو فضیلت ہے وہ علم دین والوں کے لیے ہے، نہ یہ کہ کوئی دنیاوی کوئی مسئلہ لے کے اور اس پہ چند لوگ بحث کے دنیاوی ماہرین بیٹھ کے بات کریں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی، ہرگز نہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم لوگ دنیاوی معاملات میں مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اگر دینی علم اور دنیاوی علم ایک ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم اس فیلڈ میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، نہ، کبھی نہیں کہتے۔ جبکہ صحیح حدیث ہے، انتم، صحیح مسلم وغیرہ میں، انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم دنیا کے معاملے میں بہتر جانتے ہو۔ کیوں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ دنیاوی علم کچھ اور ہے اور دینی علم کچھ۔ دینی علم کے بارے میں تو ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نبی سے بہتر جانتا ہے، نہ، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک اور فرق آپ کے سامنے بیان کروں، وہ یہ کہ شریعت میں، اسلام میں ایک اصطلاح ہے عالم کی اور ایک اصطلاح ہے جاہل کی۔ باقاعدہ قرآن و حدیث میں آپ کو یہ دونوں لفظ ملے گا، عالم کا، جاہل کا، علم کا، جہل کا۔ اب اگر کوئی دینی علم سیکھے ہوئے ہے
شریعت کی اصطلاح میں اسے جاہل نہیں کہہ سکتے. اگر دینی علم کسی کے پاس ہے تو عالم ہوگا، اور اگر کوئی دنیاوی علم حاصل کیا ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے تو شریعت کی اصطلاح میں وہ جاہل ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دینی علم اور دنیاوی علم میں کیا فرق ہے. دنیاوی علوم میں سے کسی بھی علم میں کتنا بڑا ماہر ہو، دنیا کتنا بڑا اسے تعلیم یافتہ کہے، لیکن اگر دینی علم نہیں اس کے پاس تو ہماری شریعت کی اصطلاح میں وہ جاہل کہلائے گا. میں آپ کو مثال بھی دے دوں. اسلام سے قبل کا جو زمانہ گزرا ہے، اسلام اسے دور جاہلیت کہتا ہے. احادیث میں آپ دیکھیں گے اس زمانے کو جاہلی زمانہ، جاہلی دور کہا گیا ہے. حالانکہ اسی زمانے میں علم و ادب کے حساب سے، علم و ادب کے اعتبار سے، زبان دانی کے اعتبار سے بڑے بڑے ماہرین گزرے ہیں، اور ان کے منہ سے نکلا ہوا جملہ عربی زبان میں سند کی حیثیت رکھتا ہے. جاہلی شعراء، اس وقت کے ادیب، خطیب، یہ اپنے فن میں ماہر ہوتے تھے، بہت بڑے عالم ہوتے تھے اس فن کے، لیکن ان سب کے باوجود اسلام ان کو جاہل کہتا ہے. وہ جو شعراء ہیں ہم ان کو جاہلی شعراء کہتے ہیں. تو وہ اپنے فن میں ماہر تھے، زبان و ادب میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے، لیکن اسلام ان کو جاہل کہتا ہے، شریعت ان کو جاہل کہتی ہے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دینی علم دنیاوی علم میں کوئی فرق نہیں، یہ غلط بات ہے. حقیقت یہ کہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور دینی علم کا مقام و مرتبہ ہر لحاظ سے بڑھا ہوا ہے، ہر اعتبار سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، بلکہ اس پر ثواب بھی ملے گا، اس کا صحیح استعمال ہوگا تو. لیکن وہ ثواب میں، مقام میں، مرتبے میں کسی بھی لحاظ سے شرعی جو علوم ہیں ان کے مقابل میں اسے نہیں کھڑا کیا سکتا. نہ، بالکل نہیں. شرعی علوم کی بات آئے گی تو ان علوم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. تو یہ ایک وضاحت ہے جو آپ کے سامنے رکھی گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات کہنے اور سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین.